بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الجماعت فی المسجد قد صلی فیہ مرہ۔ اس باب کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ ایک مسجد محلہ ہے، ایک مسجد طریق ہے، ایک مسجد محلہ ہے، ایک مسجد طریق ہے۔ دونوں کی تعریفیں سن لو تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ مسجد محلہ اس مسجد کو کہتے ہیں، اس سے مراد نہیں کہ محلے کی مسجد ہے، مسجد محلہ اس کو کہتے ہیں جس کا امام اور مقتدی مقرر ہوں، جس کو ہم جامعہ مسجد بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا امام بھی مقرر ہے، 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہیں، اور مقتدی بھی مقرر ہے، مقرر لوگ ہیں جو آتے ہیں، جیسے ہماری محلوں میں مسجدیں ہیں، نمازی مقرر ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ ایک مسجد طریق ہے، راستے کی مسجد ہے کہ امام بھی مقرر نہیں، مقتدی بھی مقرر نہیں، اگر کوئی آ گیا راہ گزر اور انہوں نے اس میں اذان اقامت دے کے نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، ویسے اس میں کوئی باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، اس کو مسجد طریق کہتے ہیں، راستے کی مسجد۔ مسجد محلہ جس کا امام اور مقتدی مقرر ہوں، جس کو جامعہ مسجد کہتے ہیں۔ ان دو باتوں کے سمجھنے کے بعد اب یہ باب سمجھو کہ باب میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد محلہ ہے، جو جامعہ مسجد ہے، جس کا امام اور مقتدی مقرر ہیں، اس میں دوسری جماعت کروانی چاہیے یا نہیں؟ دوسری جماعت ثانیہ کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں یاد رکھے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 2 3 4 5 جتنی مرضی جماعتیں کرواؤ، اس کی اجازت ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ جمہور یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جمہور فقہا کے نزدیک یہ جو مسجد محلہ ہے جس کے امام اور مقتدی مقرر ہیں، اس میں دوسری جماعت کروانے کی اجازت نہیں، بلکہ دوسری جماعت کروانا مکروہ تحریمی حرام ہے۔ دوسری جماعت کروانا مکروہ تحریمی حرام ہے۔ اب دلائل۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چونکہ 1 2 وہ کہتے جتنی مرضی پڑھو، اجازت دیتے ہیں، دوسری جماعت کروا لو، تیسری کروا لو۔ ان کی پہلی دلیل تو باب کی روایت ہے، ان کی پہلی دلیل تو باب کی روایت ہے۔ باب کی روایت کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دورانیہ میں ایک آدمی آیا، جب اس نے نماز کا ارادہ کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ کون تجارت کرے گا؟ کیونکہ تجارت میں بائع اور مشتری دونوں کا نفع ہوتا ہے، تو یہاں پر نفع یہ تھا کہ جو بعد میں آیا ہے اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، جو اس کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون تجارت کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مل گئے، وہ آدمی امام بنا، حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ مقتدی بنے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، آخر میں اس پہ ہم آپ کو ایک مسئلہ اور بتائیں گے کہ ابوبکر صدیق عنہ کیا بنے؟ مقتدی بنے، اور وہ آدمی امام بنا، دونوں نماز جماعت سے پڑھ لی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کا واقعہ۔ دوسری جو حدیث اور دوسرا جو ان کا استدلال ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، بخاری میں تعلیقاً، غالباً جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر میرے ذہن سے اتر گیا ہے، باب فضل الجماع، بخاری شریف میں جلد نمبر 2 ہے، اور باب یعنی جماعت کی فضیلت کے بارے میں تعلیقاً اس روایت کو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مسجد میں گئے اور اس کے اندر انہوں نے اذان دی اور اقامت بھی پڑھی اور دوسری نماز جماعت سے پڑھائی۔ 2 دلیلیں۔ تیسری دلیل حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عقلی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو مسجد کس کے لیے بنائی ہے؟ نماز باجماعت کے لیے۔ بھئی مسجدیں کس لیے ہیں؟ نماز باجماعت کے لیے۔ جب مسجد باجماعت نماز کے لیے تو 1 پڑھا لو، 2 پڑھا لو، 3 پڑھا لو۔ اور یہاں پر جو آج کل حرمین شریفین میں چونکہ وہ لوگ فقہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے، بس کوئی آدمی ویسے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے وہ آ کے اشارہ کر دیتا ہے بھائی چل تو میرا امام، میں تیرا مقتدی۔ یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا نفل پڑھ رہا ہے، یہ سنتے پڑھ رہا ہے، بس کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی عقلی دلیل یہ ہے تیسری کہ مسجد باجماعت نماز کے لیے بنی ہے تو 1 2 4 5 جتنی مرضی پڑھا لو۔ یہ 3 دلیل ہے۔
جمہور یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جمہور فقہا کے بھی 3 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ان کی ابھی ترمذی میں گزری ہے کوئی 4-5 باب پہلے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان کو پھر کہوں کہ، اور ایک آدمی سے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور پھر ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جنہوں نے بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لی ہے اور ان کے گھروں کو آگ جلا کر دوں۔ تو اب اس سے ہم نے وہاں پر اس باب میں وضاحت کر دی تھی کہ آگ جلانے کا مطلب اگر دوسری جماعت تیسری جماعت کی اجازت ہوتی تو وہ لوگ کہہ دیتے یا رسول اللہ ہمارے گھر کیوں جلا رہے ہیں، ہم دوسری جماعت کرا لیں گے، اس جماعت میں نہیں شامل ہوئے دوسری کرا لیں گے، دوسری والے کہیں گے ہم تیسری کروا لیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو وہ حدیث جمہور کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ آپ نے فرمایا جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو جماعت ثانی کی اگر اجازت ہوتی تو وہ لوگ کہتے ہیں یا رسول ہم دوسری بڑھا لیں گے، کوئی بات نہیں، یہ جماعت نکل گئی ہم دوسری جماعت کروا لیں گے۔ ایک دوسری جو جمہور ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں کسی کام سے گئے، جب واپس تشریف لائے تو مسجد میں نماز ہو چکی تھی، آپ اپنے گھر میں گئے، اپنی ازواج مطہرات کو اکٹھا کیا اور آپ نے جماعت سے نماز گھر میں پڑھائی۔ ابھی جو اس کا حوالہ دیکھا مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 یا 30 ہے، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اور مجمع الزوائد میں اس حدیث کے لکھے کہ سارے راوی ثقہ ہیں، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام اگر جامع مسجد میں دوسری جماعت کی اجازت ہوتی تو بھئی لازمی بات ہے کہ حضور مسجد میں کھڑے ہو جاتے، کئی لوگوں کی نمازیں رہ گئی ہوتی، لیکن آپ نے گھر میں نماز پڑھائی۔ تیسری دلیل جمہور کی یہ ہے کہ 10 سالہ زندگی حضور علیہ السلام نے 10 سال رہے مسجد نبوی میں، 10 سال تک حضور علیہ السلام کی زندگی میں مسجد نبوی میں دوسری جماعت نہیں ہوئی۔ 10 سال کے عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مسجد نبوی میں دوسری جماعت نہیں ہوئی، حالانکہ تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی نمازیں رہ چکی ہوں گی، لیکن مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ زندگی میں دوسری جماعت نہیں ہوئی، 10 سال۔ اب دیکھو جہاں پر مواظبت یعنی ہمیشگی کسی فعل کے کرنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو اسی طرح اگر ایک کام نہیں ہوا تو اس کام کے حرام ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب 10 سال کے اندر حضور علیہ السلام کی زندگی میں جامع مسجد نبوی میں دوسری نماز نہیں ہوئی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جامع مسجد میں مسجد محلہ میں دوسری جماعت کروانا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یہ 3 دلائل گزر گئے۔ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا جواب بھی ساتھ میں سنتے رہیں۔ پہلی دلیل ان کی تھی باب کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ایک آدمی آیا اور حضور نے فرمایا اس کے ساتھ کو تجارت کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس واقعہ کا دوسری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جماعت اس کو کہتے ہیں جس میں سارے فرض پڑھنے والے ہوں۔ جماعت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس میں سارے فرض پڑھنے والے ہو، تو اس میں ایک نفل پڑھنے والا ہے ایک فرض پڑھنے والا ہے، لہذا اس پہ جماعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایک نمبر 2، انہوں نے تعلیقاً بخاری کی روایت پیش کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے مسجد میں گئے، اذان بھی دی، اقامت بھی پڑھی، جماعت سے نماز بھی پڑھائی۔ یہ ہے، تو اب ہم اس کا جواب یہ دیکھیں کہ وہ مسجد طریق تھی، وہ مسجد محلہ نہیں تھی، وہ راستے کی مسجد تھی، اور وہ راستے کی مسجد اس طرح تھی کہ خود فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109، 19 نہیں صفحہ نمبر 109، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 پہ خود حضرت انس بن مالک کا فتویٰ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحابہ جب ان کی جماعت فوت ہو جاتی تو وہ اپنی نماز اکیلے پڑھتے تھے، دوسری جماعت نہیں کرواتے تھے۔ تو جب انس بن مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کی جب نماز قضا ہو جاتی جماعت تو وہ اکیلے پڑھتے، جماعت سے نہیں پڑھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ مسجد طریق تھی اور محلے کی مسجد نہیں تھی، کیوں کہ دیکھو جامع مسجد میں بار بار اذان دینے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، مسجد محلہ میں بار بار اذان دینے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو جب ہم حدیث میں کیا ہے تعلیقاً جو بخاری میں ہے اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں ہے کہ انہوں نے اذان دی اور اقامت پڑھی، حالانکہ مسجد محلہ میں بار بار اذان دینے کا کوئی بھی قائل نہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ کس کی مسجد تھی بھائی؟ وہ مسجد طریق تھی، اور مسجد طریق میں سارے کہتے ہیں اس میں چاہے 20 نمازیں پڑھ لیں کیونکہ اس کا امام اور مقتدی مقرر نہیں ہے۔ اور ان کی جو عقلی دلیل ہے وہ بئی معنی کمزور ہے کہ اگر نماز باجماعت کے بار بار اجازت دے دی جائے تو پھر پہلی جماعت جو شریعت کو مطلوب ہے کہ سب لوگوں کا اجتماع ہو، دیکھو جماعت کا مطلب کیا ہے؟ اتفاق ظاہر کرنا،
یہ تو اللہ معاف میں جیسے ہمارے ہاں جمعے ہوتے ہیں، کتاب الجمعہ میں پڑھائیں گے کہ جمعے میں حکم یہ ہے کہ میدان میں ساری مساجد والے آ جائیں اور ان کا اجماع اور اجتہاد اور کفر کو پتہ لگ جائے کہ کتنے یہ مجتمع ہے۔ تو پھر اس طرح تو جو ہے نا، اگر مسجد میں بار بار نمازیں تو پھر 2 آتے رہیں گے، 3 آتے رہیں گے، مسجد نہ بن گئی تماشا بن جائے گا۔ عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ بھئی مسجد میں اگر بار بار نماز پڑھانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر تو 2 4 آتے رہیں گے اور نمازیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا وہ جو اتفاق ہے مسلمانوں کا وہ خراب ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ متفرض، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ متفرض کی نماز متنفل کے پیچھے ہو جاتی ہے، یعنی کہ نفل پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، پیچھے فرض پڑھنے والا ہے تو فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بنے بھائی؟ مقتدی۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ افضل تھے۔ اگر متفرض کی نماز متنفل کے پیچھے ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بنتے اور وہ صحابی کیا بنتے؟ مقتدی بنتے۔ تو یہاں ابو بکر مقتدی بن رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔